دوستو، آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں ایک ایسا قصہ جو صدیوں پرانا ہے مگر آج بھی ایمان کو جگا دیتا ہے۔ یہ قصہ ہے یمن کی بادشاہ تبا الحمیری کا۔ ایک رات محل میں گہری نیند سو رہا تھا، سب کچھ خاموش تھا، لیکن اچانک ہلکی سنجیدہ آواز ایک خواب نے اس کی دل بدل دیا۔ اس نے دیکھا مکہ کی پاک سرزمین نور سے نہا رہی ہے، کعبے کے گرد روشنی کا ایک ہالہ اور ایک جلیل القدر ہستی لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہی ہے۔ چہرہ ایسا کہ سورج بھی شرمائے، بات ایسی کہ دل کے زنگ دھل جائیں، نگاہ ایسی کہ پتھر دل بھی موم ہو جائے۔ بادشاہ چونک کر جاگ اٹھا، دل دھڑک رہا تھا، پسینہ ماتھے پر۔ صبح ہوتے ہی اپنے وزیر اور عالم ابن منصور کو بلایا، کہا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا، بتاؤ اس کا راز کیا ہے؟ ابن منصور مسکرایا، اے بادشاہ، یہ کوئی عام خواب نہیں، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانی ہے۔ وہ آئیں گے، عدل قائم کریں گے، ایمان کا چراغ جلائیں گے۔ بادشاہ نے بے قراری سے کہا، کیا میں ان میں سے مل سکتا ہوں؟ جواب آیا، ابھی وقت نہیں، مگر وہ ضرور آئیں گے اور ان کا دین ساری دنیا میں پھیل جائے گا۔ یہ سن کر بادشاہ کی دل میں محبت کی روشنی بھر گئی۔ اس نے ارادہ کیا کہ مکہ اور مدینہ کی عزت کرے گا، کعبہ کی خدمت کرے گا اور آنے والی نبی کے لیے ایک نشانی چھوڑ جائے گا۔ پہلے مکہ گیا، کعبہ کا غلاف بدلا، پھر 400 علماء کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا۔ مدینہ پہنچ کر کہا، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں تاکہ جب نبی آئیں گے ہم ان کے جانثار بن سکیں۔ مدینے والوں نے اجازت دی۔ بادشاہ نے ایک مضبوط اور خوبصورت گھر تعمیر کروا دیا اور کہا، یہ گھر اس وقت کا منتظر رہے گا جب اللہ کے آخری نبی مدینہ تشریف لائیں گے۔ صدیوں بعد وہی گھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہی وہ گھر تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ بادشاہ تبا الحمیری نے ایک محبت بھرا خط بھی لکھا، سلام بھیجا، ایمان کا وعدہ کیا، اور جب یہ خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تبا کے لیے خیر کی دعا کرتا ہوں، وہ برائی میں سے نہ تھا۔ دوستو، یہ ایک خواب سے شروع ہونے والی کہانی تھی، محبت، ایمان اور وفا کی ایک لازوال داستان جو قیامت تک مومنوں کے دلوں میں زندہ رہے گی۔